बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला के फजल व करम से मैंने कुछ दिनों पहले दोबारा कुरान शरीफ का तर्जुमा पढ़ना शुरू किया है और मेरी ख्वाहिश है कि इस दफ़ा के मेरी तर्जुमा पढ़ने में मैं आप सब लोगों को भी अपने साथ शरीक कर सकूं। इस सिलसिले में मेरी आज ये 7वीं नशिस्त है और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमने सूरह बकरा की 162 आयत तक का मुताला कर लिया है और आज की नशिस्त में हम लोग 163 से लेके 182 तक की आयतों का मुताला करेंगे और बीच बीच में मैं आयतों की तशरीह भी बयान करूँगा और कुछ आयतों के बारे में, कुछ अहकामात के बारे में जो अभी सूरह बकरा में मौजूद हैं लेकिन बाद में उनको मनसूख कर दिया, उनके बारे में भी मैं आपको कुछ बयान करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत नंबर 163 सूरह बकरा। और तुम्हारा माबूद एक ही है, इसके सिवा कोई माबूद नहीं, वो बहुत रहम करने वाला मेहरबान है। बेशक आसमान और ज़मीन के पैदा करने में और रात और दिन के बदलने में और इन जहाज़ों में जो लोगों को फ़ायदे की चीज़ें लेके समंदर में चलते हैं और पानी में जो अल्लाह ने आसमान से उतारा, फिर इसे मुर्दा ज़मीन को ज़िंदा किया, इसमें हर किस्म के जानवर फैला दिए, हवाओं के बदलने में और बादलों में जो आसमान और ज़मीन के दरमियान मामूल हैं, अक्लमंदों के लिए बिलाशुबा बहुत निशानियां हैं। जो लोग ऐसे भी हैं जो अल्लाह के साथ शरीक ठहराते हैं, इन शुरका से ऐसी मोहब्बत रखते हैं जैसे अल्लाह से रखनी चाहिए। ईमान वालों को अल्लाह ही के साथ ज़्यादा मोहब्बत है। काश ज़ालिमों को आज मालूम हो जाए जैसा कि उस वक्त मालूम होगा जब वो अज़ाब दिखेंगे कि सब कुव्वत अल्लाह ही के लिए है। अल्लाह सख्त सज़ा देने वाला है। जब वो पेशवा जिनकी पैरवी की जाती रही अपनी पैरवी करने वालों से बेजारी का इजहार करेंगे और अज़ाब देखेंगे, इनके बाहमी ताल्लुकात सब टूट फूट जाएंगे, तो पैरवी करने वाले कहेंगे काश एक बार फिर हमें दुनिया में जाने का मौका मिले तो हम भी उनसे इसी तरह अलग हो जाएं जिस तरह ये हमसे अलग हो गए। अल्लाह इस तरह इनके अमाल इनको अफसोस दिलाने के लिए दिखाएगा, इनको दोज़ख से निकलना भी नसीब नहीं होगा। ऐ लोगो, ज़मीन की चीज़ों में हलाल और पाकीज़ा चीज़ें खाओ, शैतान के नक्श कदम पे ना चलो, बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। वो तो तुम्हें बुरी और बेहयाई की बातों का हुक्म देगा और ये कि अल्लाह के बारे में वो बातें कहो जो तुम नहीं जानते। वो तो तुम्हें बुरी और बेहयाई की बातों का ही हुक्म देगा और ये कि तुम अल्लाह के बारे में वो बातें कहो जो तुम नहीं जानते। जब इन कुफार से कहा जाता है तुम इसकी पैरवी करो जो अल्लाह ने नाजिल किया है, तो वो कहते हैं हम तो उस पर चलेंगे जिस पर हमने अपने माँ बाप को वो कहते हैं हम उस पर चलेंगे जिस पर हम अपने बाप दादा को पाया है। क्या इस सूरत में भी जब उनके बाप दादा कुछ भी ना समझते हों और ना वो राह रास्त पर हों? और काफिरों की मिसाल तो ऐसी है जैसे कोई चिल्ला चिल्ला कर इस चीज़ को पुकारे जो पुकारने और चिल्लाने के सिवा कुछ न सुन सकता। ये काफिर बहरे गूंगे अंधे हैं, सो वो कुछ नहीं समझते। और काफिरों की मिसाल तो ऐसी है जैसे कोई चिल्ला चिल्ला कर इस चीज़ को पुकारे जो पुकारने और चिल्लाने के सिवा कुछ ना सुन सके। ये काफिर बहरे गूंगे अंधे हैं, सो वो कुछ नहीं समझते। ये आयत है 171 और इसकी हल्की तशरीह ये है कि यानी आँख, कान और ज़बान रखने के बावजूद बात सुनने से बहरे, हक बात कहने से गूंगे और हक बात देखने से अंधे हैं। इसी के ज़िक्र इस कुरान शरीफ की आयत में आया है। मैं आयत को दोबारा पढ़ लेता हूँ। और काफिरों की मिसाल तो ऐसी है जैसे कोई चिल्ला चिल्ला कर इस चीज़ को पुकारे जो पुकारने और चिल्लाने के सिवा कुछ नहीं सुन सकते। ये काफिर बहरे गूंगे अंधे हैं, सो जो कुछ नहीं समझते। ऐ ईमान वालो, तुम इन पाकीज़ा चीज़ों में से खाओ जो हमने तुम्हें अता की हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करो अगर तुम उसकी बंदगी करते हो। ऐ ईमान वालो, तुम उन पाकीज़ा चीज़ों में से खाओ जो हमने तुम्हें अता की हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करो
اگر تم اس کی بندگی کرتے ہو، اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اس کی بندگی کرتے ہو۔ بے شک اللہ نے تم پر مردار، خون اور سور کا گوشت اور وہ چیز جس پر اللہ کے سوا کسی اور نام کو پکارا گیا ہو حرام ہے۔ پس جو کوئی مجبوری ہو جائے وہ نافرمانی کرنے والا اور حد سے بڑھنے والا نہ ہو تو اس پر کچھ گناہ نہیں، بے شک اللہ بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی 173 آیت ہے۔ اس میں بیان کیا گیا ہے کہ مردار، خون اور خنزیر کی حرمت، خنزیر سور کی حرمت اس کی ظاہری گندگی کی وجہ سے ہے، اور غیر اللہ کے نام پر ذبح کیے جانے والے جانور کی حرمت اس کی باطنی نجاست یعنی شرک کی وجہ سے ہے۔ اس آیت بہت ہی اچھی آیت ہے، میں اس کو ریپیٹ کر لیتا ہوں۔ بے شک اللہ نے تم پر مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ چیز جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو حرام کیا ہے۔ پس جو کوئی مجبور ہو جائے وہ نافرمانی کرنے والا اور حد سے بڑھنے والا نہ ہو تو اس پر کچھ گناہ نہیں، بے شک اللہ بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ حلال اور ذبیحہ کے بارے میں یہاں پر سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے احکام دیا ہے۔ بے شک جو لوگ ان چیزوں کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے کتاب میں نازل کی ہے، اس کے بدلے حقیر سی قیمت لیتے ہیں، تو یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے پیٹوں میں آگ نگلتے ہیں۔ قیامت کے روز اللہ ان سے بات بھی نہیں کرے گا اور نہ ان کو پاک کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی اور بخشش کے بدلے عذاب، سو یہ لوگ دوزخ کے لیے کس قدر باہمت ہیں۔ یہ اس لیے اللہ ہی حق کے ساتھ کتاب اتاری تھی، یہ اس لیے کہ اللہ ہی نے حق کے ساتھ کتاب اتاری تھی۔ بے شک جن لوگوں نے کتاب میں اختلاف کیا یقیناً وہ بڑی ضد میں پڑے ہوئے ہیں۔ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا منہ مشرق و مغرب کی طرف موڑ لو، بلکہ نیکی ان لوگوں کی ہے جو اللہ پر اور یوم آخرت پر، فرشتوں پر، کتاب پر، اپنے انبیاء پر ایمان لائے اور اللہ کی محبت میں مال کو رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور سائلوں اور غلاموں کو آزاد کرانے کے لیے دیے اور نماز قائم کی، زکوٰۃ ادا کی۔ جب کوئی عہد کریں تو اس کو پورا کریں، تنگ دستی اور تکلیف کے باوجود جنگ میں صبر کریں، یہی لوگ سچے اور یہی لوگ متقی و پرہیزگار ہیں۔ یہ سورت 177 ہے اور اس میں نیکی صرف یہ نہیں ہے، یہ بیان کیا گیا ہے، نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ انسان نماز میں مشرق یا مغرب کی طرف رخ کرے، بلکہ اصلی نیکی یہ ہے کہ انسان اللہ پر، آخرت، فرشتوں، کتابوں، نبیوں پر یقین رکھے اور وہ تمام کام کرے جو اس آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ میں یہ آیت کو دوبارہ پڑھ لیتا ہوں۔ یہ بہت ہی اچھے احکامات ہیں قرآن شریف کے اندر۔ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے منہ مشرق یا مغرب کی طرف موڑ لیا کرو، بلکہ نیکی ان لوگوں کی ہے جو اللہ پر اور یوم آخرت پر، فرشتوں پر، کتاب پر اور تمام نبیوں پر ایمان لائے، اللہ کی محبت میں مال کو رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں اور سائلوں کو اور غلاموں کو آزاد کرانے کے لیے دیں اور نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، جب کوئی عہد کریں تو اس کو پورا کریں، تنگ دستی اور تکلیف کے وقت اور جنگ میں صبر کریں، یہی لوگ سچے ہیں، یہی لوگ پرہیزگار ہیں۔ اے ایمان والو، تم پر مقتولوں کا قصاص لینا فرض کیا گیا ہے، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت، جس کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معاف کر دیا جائے تو دستور کے مطابق اتباع کرنی چاہیے، اسے خوبی کے ساتھ خون بہا ادا کرنا چاہیے، یہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر آسانی اور مہربانی ہے۔ پھر اس کے بعد جو کوئی زیادتی کرے تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اے عقل والو، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے تاکہ تم خون ریزی سے بچ سکو۔ یہ سورت 179 ہے۔ اس کی تشریح یہ ہلکی سی کہ قاتل پورے معاشرے کو عدم تحفظ شکار کر کے اسے بے یقینی کی کیفیت میں مبتلا کرتا ہے، یوں یہ فتنے اور فساد کا سبب بنتا ہے۔ اس کے برعکس قاتل کو سزا دینا معاشرے میں تحفظ کا احساس پیدا کرتا ہے جو زندگی کی علامت ہے۔
اسی لیے اس چیز کو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ میں یہ آیت دوبارہ دہرا دیتا ہوں، اس کا ترجمہ: اے عقل والو، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے تاکہ تم خون ریزی سے بچ سکو۔ تم پر یہ فرض کر دیا گیا ہے جب تم میں سے کسی کی موت قریب آئے، اگر وہ ترکے میں کچھ مال چھوڑے تو اس کو ماں باپ رشتہ داروں کے لیے دستور کے مطابق وصیت کرنی چاہیے، یہ پرہیزگاروں پر حق ہے۔ یہ آیت 180 ہے۔ اس کی میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں۔ وصیت کا حکم وراثت کے احکام نازل ہونے سے پہلے کا ہے۔ تو یہ جو وصیت کا حکم ہے یہ وراثت کے احکام کے نازل ہونے سے پہلے کا ہے۔ وراثت کے احکام آ جانے کے بعد وصیت کرنا مستحب ضروری نہیں۔ میں یہ آیت دوبارہ پڑھ لیتا ہوں، اس کا ترجمہ: تم پر فرض کیا گیا ہے جب تم میں سے کسی کی موت قریب آئے، اگر وہ ترکے میں کچھ مال چھوڑے تو اس کو ماں باپ اور رشتہ داروں کے لیے دستور کے مطابق وصیت کرنی چاہیے۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ وصیت کا حکم وراثت کا احکام نازل ہونے سے پہلے کے ہیں، اور وراثت کا احکام آ جانے کے بعد وصیت کرنا مستحب ضروری نہیں۔ جو شخص اس وصیت کو سن کر اس کا بدل دے تو اس کا گناہ انہی لوگوں پر ہوگا جو بدلتے ہیں۔ بے شک اللہ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ پھر جس کی وصیت کرنے والی کی جانب سے طرفداری یا ناانصافی کا اندیشہ ہو تو وہ شخص اس میں صلح کرا دے تو اس پر کچھ گناہ نہیں، بے شک اللہ معاف کرنے والا مہربان ہے۔ یہ آیت 182 ہے۔ اس میں ابتدا میں یہ اجازت تھی کہ جن پر روزے فرض ہوئے اگر وہ چاہیں اس کے بدلے فدیہ ادا کر سکتے ہیں۔ بعد میں اس کے بعد والی آیت سے یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ میں اپنا مطالعہ یہاں روکتا ہوں۔ انشاءاللہ آئندہ کی نشست میں ہم مزید مطالعہ 183 سے آیت سے شروع کریں گے۔ جزاک اللہ خیرین۔ خدا حافظ۔